فورٹ فیروزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 15ویں صدی میں ترک حکمرانوں نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد اتنا عرصہ اس پہ گزر چکا ہے، 500 سال کے لگ بھگ، اور پھر کافی جو موسمی ایفیکٹس ہیں اور زلزلے جو آئے ہیں ان سے کافی یہ عمارت دیکھیں خستہ حال ہو چکی ہے۔ فورٹ فیروزہ جو ہے یہ 1715 یا 18ویں صدی کے اوائل تک جو ہے یہاں پر مکل سرکار کی حکومت رہی ہے، اور یہ جو فورٹ فیروزہ تھا یہاں پہ ان کا تخت ہوا کرتا تھا ترک بادشاہوں کا۔ اس کو اندر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ یہ دیکھیں ابھی یہ بہت زیادہ خستہ حال ہو چکی ہے یہ بلڈنگ، اور سرکاری اداروں کو اور آرکیٹیکچر سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی، یہاں پر وہ بادشاہ جو ہے اپنی کرسی لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے فیصلے سنایا کرتے تھے۔ سلطان محمود کرد جو ہیں وہ آخری یہاں کے جو بادشاہ تھے، ان کی اولاد میں سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ ساتھ جو گاؤں ہے تکیہ، وہاں پر وہ آباد ہیں جی۔ اس کے ساتھ جی دیکھیں آگے پھر ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ یہ سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ عید کے جو مواقع آتے ہیں، عید پہ تہوار جو ہیں ہمارے وہاں پہ یہاں پہ تہوار ہوا کرتے ہیں، اور دیکھیں جی اس علاقے کا قبرستان بھی اور تہوار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دربار ہے جی، ریکنسٹرکٹ ہوا ہے یہ، اور حضرت دیوان راجہ بابا وہ سلطان محمود کرد جو ہیں ان کے وزراء میں سے بھی تھے، اور بہت ہی اللہ کے ولی ہیں، یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ ان کے احاطے میں یہ کچھ قبریں ہیں مغربی سائڈ پر، اور کچھ قبریں ہم آپ کو شمال والی سائڈ پر دکھاتے ہیں جو شہزادے ان کے ساتھ آئے تھے دہلی سے۔ جی اب ہم اندر جا رہے ہیں جی۔ یہ مقبرہ ہے، بڑی خوبصورتی سے یہ دیکھیں کام ہوا ہے جی۔ حضرت سید نصیر الدین شاہ صاحب المعروف دیوان راجہ بابا شہنشاہ پکھل، جائے پیدائش دیکھیں جی، بخارا سمرقند ہے ان کی، اور جائے وصال یہاں گلی باغ۔ یہاں پر دیکھیں جی ان کی شان میں جو شعر لکھے ہوئے ہیں شاعر نے، بالائے عرش رفتم بر تخت نور خستم، واللہ راست گفتم بے تو چکار آمد، مطربان راز و تابل ساحل بر زنگ، بخت راجہ گشت لیمو نصیر الدین را پار شد۔ یہ فارسی شاعری ہے جی۔
پیر کامل ولی حق ہیں یہ. بیرونی احاطہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی. یہ دربار کی جنوبی طرف حضرت دیوان راجہ بابا کے امام مسجد ہیں جی. 1716 تاریخ وصال، 1716 میں یہ ان کی تاریخ وصال ہوئی ہے. اور جو دوسری قبر ہے جی یہ 1715 حضرت فتح علی خان، یہ خادم تھے حضرت دیوان راجہ بابا صاحب کے. ابھی جو بیرونی کام ہے دربار شریف کا وہ ابھی ہونا باقی ہے. اس قبر کی آج کل دیکھیں پرانے وقتوں میں جو قد ہوتے تھے وہ کافی زیادہ قد تھے، اور اس قبر کی آپ لمبائی دیکھیں تو اندازاً یہ بن جاتی ہے جی 10 سے 12 فٹ. یہ تقریباً یہ ہم دیکھ لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 2 12 فٹ لمبی قبر ہے جی. یہ شمالی سائڈ پر دربار کے حضرت سید جلال شاہ رحمۃ اللہ علیہ رفیق خاص تھے یہ حضرت دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے. تاریخ وصال 1714، 18ویں صدی عیسوی میں چل بسے تھے. بیرونی احاطے پہ نظر ماریں دوڑائیں اور دیکھیں کہ یہ جو احاطہ ہے یہ بھی ریکنسٹرکٹ ہوا ہے 20 سے 30 سال یا 35 سال کے اندر یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے. یہ علاقہ سارا کچا ہوا کرتا تھا. البتہ تہوار جو مذہبی تہوار ہیں اس میں یہاں پہ لوگ کافی اکٹھے ہوتے ہیں. جو عیدین ہیں عیدین پہ بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر. تو یہ شہزادوں کی قبریں شمالی سائڈ پہ آپ دیکھیں 1714-15 میں وصال ہے. شہزادہ آف دہلی ہندوستان یہ بابا جی کے ساتھ تشریف لائے تھے دہلی ہندوستان سے. اور یہ جو دوسری قبر مبارک ہے جی یہ بھی شہزادہ آف دہلی ہندوستان سے تشریف لے کے آئے تھے. اور ان کے ساتھ ایک قبر اور ہے خادم خاص حضرت دیوان راجہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی 1715 میں ان کی وصال مبارک ہے جی. بیرونی منظر حضرت دیوان راجہ بابا. اور ملحقہ اس کے فورٹ فیروزہ. عظیم الشان ترک حکومت کا دارالخلافہ پکھل سرکار جو سننے میں ایسے آتا ہے کہ یہ بہت دور دور تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. 27 سرکار تھیں ہندوستان میں کل اس وقت. ان میں سے ایک سرکار یہاں پر بھی تھی. اور یہ جو سرکار ہے یہ جا کر ایک حصہ اس کا کشمیر کی طرف لگتا تھا اور دوسرا حصہ اٹک سائڈ کی طرف لگتا تھا. اٹک اور کشمیر بیچ میں کور ہوتے تھے. اور حضرت دیوان راجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل بھی تھے اور وزیر خاص بھی تھے.
ترک دور حکومت میں جو آخری ان کے یہاں کے جو بادشاہ تھے ترک سرکار کے، جو ان کے وزیر بھی تھے جی۔ تاریخی مقام ہے جی، کوئی بھی دوست یہاں پر آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ دیکھیں قبرستان اس کے ساتھ آگے اور چھوٹا سا گاؤں، اور اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اس ورثے کو دیکھنے کے لیے تو آپ کو بفا کے تھرو آنا پڑے گا۔ بفا سے ہوتے ہوئے آپ گلی باغ آئیں گے جی، ایک تاریخی مقام۔